یہ مبارک و مقدس مہینہ اسلامی سال کا پیارا و مبارک مہینہ ہے۔ محرم الحرام کا مبارک مقدس مہینہ جب آتا ہے، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو چاند دیکھنے کے لیے لوگ چھتوں پر کم جاتے ہیں، بلکہ راستوں پر نکل کر زیادہ آ جاتے ہیں، روڈوں پر نکل کر زیادہ آ جاتے ہیں، گلیہروں میں زیادہ نظر آتے ہیں، گلیوں میں زیادہ نظر آتے ہیں۔ جب محرم الحرام کا مبارک چاند نظر آتا ہے، اے میرے بھائیو یہ تو بتاؤ کہ یہ تم چاند آسمان پہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ گلیہروں میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ گلیوں میں کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ راستے میں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے مولانا تمہیں معلوم نہیں ہے، برکاتی صاحب آپ کو جانکاری نہیں ہے۔ بولے ہم چاند کو نہیں دیکھ رہے، اب حسین کے دیوانوں کو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے حسین کے دیوانے ہیں، کوئی تاشے لے کے روڈ پہ نکلا ہے، کوئی ڈھول لے کے روڈ پہ نکلا ہے، کوئی بجانے میں لگا ہے، کوئی گانے میں لگا ہے۔ ایسے ایسے لوگ روڈوں پر نکل کے آتے ہیں، ہم حسین کے دیوانے ہیں۔ ان کے چہرے کو دیکھو تو چہرہ نہیں بتاتا یہ حسین کا ماننے والا ہے، اس کے کردار کو دیکھو کردار نہیں بتاتا یہ حسین کا ماننے والا ہے، اس کے انداز کا دیکھو تو انداز نہیں بتاتا یہ حسین کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا ماننے والا ہے۔ اس کے سر کے بالوں کو دیکھو گے تو سمجھ یہ نہیں آئے گا یہ آدمی ہے یا عورت۔ اگر پیچھے سے دیکھو گے تو ایسا لگے گا کوئی عورت جا رہی ہے، اتنے اتنے لمبے بال ہیں اور ایسے ہرے کپڑے پہن رہا ہے، چوڑیاں ہری پہنتی ہیں عورتیں، یہ پورا ہی ہرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی کیا ہو گیا؟ بولے حسین کا دیوانہ ہو، حسین کا ماننے والا ہو، حسین کا چاہنے والا ہو۔ اے میرے بھائی اگر تو حسین کا ماننے والا ہوتا تو ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد میں تو روزہ رکھ رہا ہوتا، تو نیاز دلا رہا ہوتا، تو لنگر لٹا رہا ہوتا، تو ڈھول نہ بجا رہا ہوتا، تو تاشے نہ بجا رہا ہوتا، تو سڑک پہ ناچ نہیں رہا ہوتا، تو گھر سڑک پہ کھڑے ہونے کے بعد میں ٹھمکے نہ لگا رہا ہوتا، تو ڈانس نہیں کر رہا ہوتا، تو اچھل نہیں رہا ہوتا۔ اگر تجھے حسین سے محبت ہوتی تو اللہ کے گھر میں جاتا، مسجد میں جاتا، مصلی بچھاتا اور بچھانے کے بعد عبادت میں لگ جاتا۔ اے مولا پروردگار عالم میں حسین کا دیوانہ ہو، میرے حسین نے کربلا کے میدان میں نماز کو قضا نہ کیا ہے، کربلا کے میدان میں نماز کو نظر انداز نہ کیا ہے، کربلا کے میدان میں بیٹا شہید ہوا ہے لیکن نماز کو قضا نہ کیا ہے، بھتیجا شہید ہوا ہے نماز کو قضا نہ کیا ہے، بھائی شہید ہوا ہے نماز کو قضا نہ کیا ہے۔ امام حسین کی گردن پہ تلوار چلی آئی ہے لیکن حسین نے نماز کو قضا نہ کیا ہے۔ ارے تو کیسا دیوانہ حسین ہے کہ نماز کا نام نہیں اور گلیاروں میں تو ڈھول بجا رہا ہے۔ اور پھر دعویٰ کرتا ہے مولانا میں حسین ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے، 11 لاکھ روپے کا انعام رکھا جا رہا ہے۔ اے میرے بھائی تو 11 لاکھ کا انعام رکھ رہا ہے کہ 11 لاکھ تو نے دیکھے بھی ہے، 11 لاکھ کے کاغذ تو نے دیکھے بھی ہے، نوٹوں کے وہ ٹکڑے دیکھے بھی ہیں جو تو 11 لاکھ کا انعام رکھ رہا ہے؟ کون سے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے؟ کون سے اسکول سے پڑھ کے آیا ہے؟ کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے؟ کہاں سے تو ڈگری لے کر آیا ہے جو 11 لاکھ کا انعام رکھ رہا ہے ڈھول بجانے پر؟ اے تجھے معلوم نہیں ہے یہ ڈھول بجانا غلط ہے کہ تو جانتا نہیں ہے؟ یہ تاشے بازی کرنا غلط ہے کہ تجھے علم نہیں ہے؟ یہ ڈی جے بازی کرنا غلط ہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے؟ یہ کودنا ناچنا غلط ہے؟ ارے جب تم ڈھول بجاتے ہو کہ تم کودتے نہیں ہو، کہ تم ناچتے نہیں ہو، اب تجھے معلوم ہے یہ سب فتنے ہیں۔ ایسے فتنوں کو تم کیوں جنم دیتے ہوئے نظر آتے ہو؟ اللہ تمہیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نے کہاں سے یہ پڑھ لیا ہے کہ ڈھول بجانا جائز ہے؟ اگر تجھے علم ہوتا تو یہ کہتا حسین کے نام پر لنگر لٹا، حسین کے نام پر تو جتنا ہو سکے خرچ کر، حسین کے نام پر لوگوں کی مدد کر، حسین کے نام پر تو یہ بتا دے کہ میں حسینی ہوں، اپنا گھر تو لٹا سکتا ہوں لیکن حسین کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا ہے۔ 11 لاکھ کا انعام رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ کون سے مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے؟ کہاں سے ڈگری لے کر آیا ہے؟ یہ کہاں سے آتے ہیں ایسے مولانا؟ کہاں سے آتے ہیں ایسے عالم؟ کہاں سے آتے ہیں ایسے مولانا لوگ جو اس طرح کی باتیں لا کر کے نشانے پر رکھ دیا کرتے ہیں؟ ارے اس قوم کو سمجھاؤ اور میں بتاؤں حسین کے چاہنے والوں، حسین کے ماننے والوں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے امام علی مقام آقا حسین کون ہے؟ آپ جانتے نہیں ہیں؟
ان کے بارے میں آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ امام علی مقام آقا حسین کون ہے؟ نواسۂ رسول ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین کو اپنی گود میں بیٹھایا کرتے تھے، اور بیٹھانے کے بعد میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، محبت سے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹے حسین کو بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! اپنی گود میں بیٹھانے کے بعد میں آقا کریم کیا کیا نظارے دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ میرا بیٹا حسین ہے جو میرے دین کی خاطر اپنی گردن کو قربان کرے گا، اپنے آپ کو قربان کرے گا، اپنی گردن کٹائے گا۔ یہ میرا بیٹا حسین اپنی اولاد کو قربان کرے گا، میرا بیٹا حسین اپنے بھتیجے کو قربان کرے گا، میرا بیٹا حسین اپنے بھائی عباس کو قربان کرائے گا کربلا کے میدان میں۔ اللہ اکبر! حسین کو پہچانتے نہیں ہو، میں آپ کو بتاؤں حسین کی پہچان کرو۔ جب تک تمہیں کسی کی پہچان نہ ہوگی تمہیں سمجھ کے آئے گا یہ جانے والا کون جا رہا ہے، یہ رہنے والا کون رہ رہا ہے، یہ یہاں پر موجود ہے کون۔ جب تک تمہیں پہچان نہیں ہوگی تم پہچانو گے کیا کہ یہ ہے کون؟ میں آپ کو پہچان کراؤں امام حسین علی مقام کا۔ آپ بچپن اگرچہ دیکھو گے اور بچپن کے عالم کی اگر واقعات آپ سنو گے، اس وقت کے بیان سنو گے، امام علی مقام آقا حسین نے بچپن کے عالم میں اگر آپ کے نانا جان کے ممبر پر کوئی بچہ آ کر کے بیٹھ جائے، وہ بچہ اگر عمر کا ہے، اس بچے کا نام اگر عبداللہ ہے، ممبر پہ آ کر بیٹھ جائے، حسین یوں فرمائے یہاں سے آپ ہٹ جائیے، یہاں سے آپ اتر جائیے۔ بولے کیوں اتر جاؤ؟ آقا حسین فرماتے ہیں یہ ممبر تمہارے باپ کا نہیں بلکہ میرے نانا جان کا ہے۔ لیکن بچپن کے عالم میں کوئی باپ کو اگر کچھ کہہ دینا تو ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ دل پہ وار کر دیا۔ بچپن کے عالم میں بولے میرے باپ پہ مت چلنا، بولے سب باتیں برداشت کر لوں گا لیکن باپ تک میں پہنچنا، بولے میرے باپ کو مت کہنا کچھ بھی۔ بچپن کے عالم میں اگر کوئی نہ کہہ دے کہ تیرے باپ کو بھی پتا ہے، تو اپنے باپ کے بارے میں جانتا ہے، تو بڑا دل پہ نہ ایک دم چھرا سا لگتا ہے۔ اور بزرگ اگر باپ ہو جائے اور بیٹا اگر جوان ہو جائے اور پھر لوگ باپ کی برائیاں کریں تو بیٹھا ہوا سنتا رہتا ہے، کانوں میں ایسے رس گول لیتا ہے جیسے اسے آواز نہیں آ رہی۔ لوگ بچے انداز میں برائیاں کرتے ہیں، برائیاں کرنے کے بھی بڑے بڑے خوبصورت انداز ہے۔ پیار سے بیٹھائیں گے اور بیٹھانے کے بات کہیں گے بھائی نوجوان یار ایک بات سمجھ نہیں آئی، بولے کیا یار تمہارے باپ نے بھی کچھ کرنا نہیں ہے، اتنے انداز سے بتائے گا، بولے یار تمہارے باپ نے بھی کچھ نہیں کر کے دکھایا۔ بتاؤ ان کے دور میں روڈ پر زمین اتنی مدی بکتی تھی، 1000 روپے گز، 2000 روپے گز، 1500 روپے گز، ان سے 1-2-4 بیگہ خرید لیتے یار، اتنی مدی تھی۔ بولے ہاں کہہ تو صحیح رہو یار، ہمارے ابا نے بھی آج تک کچھ کر ہی نا۔ ارے وہ ان کے دور میں مدی تھی، آج تیرے دور میں مدی ہے، ان سے نہ خریدی گئی، تو خرید کے دکھا دے۔ لیکن کیا ہے وہ تیرے باپ کی برائی کر رہا ہے اور بیٹھ کے تو سن رہا ہے، کیونکہ برائی کرنے کا بھی انداز الگ الگ ہے۔ اتنی کڑوی باتیں لوگ پیار کے انداز میں کہہ جاتے ہیں۔